اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ باب الجمع بین سورتین، باب ہے جمع کرنا دو صورتوں کو، فی رکعتن ایک رکعت میں، والقراءۃ اور قرات کرنا یا پڑھنا، بالخواتیم آخری بصورت صورتوں کو، قبل صورت بھی اولی پہلی صورت سے پہلے، یعنی صورت کی ترتیب کے لحاظ سے نہیں پڑھنا بلکہ ترتیب کو توڑ کے پڑھنا، یا دو صورتوں کو ایک رکعت میں ملا کے پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصورت اور کوئی صورت و یذکر عن عبداللہ ابن، یعنی کوئی صورت جو پہلے ہو اس کو بعد میں، جو بعد میں اس کو پہلے پڑھنا۔ ویذکر اور ذکر کیا اس حدیث کا عبداللہ بن صائب نے، قرأ نبی پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمنون سورۃ المؤمنون کو، فی صبح صبح کی نماز میں، حتی اذا جاء یہاں تک کہ جب آ پہنچے آپ، ذکر موسیٰ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ذکر عیسیٰ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اخذتہ صولۃ آپ کو کھانسی نے پکڑ لیا، لفظی میں نے پکڑ لیا، یہاں شروع ہو گئی آپ کو کھانسی یعنی، فرکع تو آپ نے رکوع کیا، تو مطلب ہے کہ آپ نے قرات آپ کا لمبا پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن کھانسی شروع ہوگی تو آپ نے اس کو مختصر کر دیا، یا جیسے آتا ہے کہ آپ لمبی قرات کا ارادہ کرتے لیکن بچہ رو پڑتا تو آپ سمجھتے کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو آپ اپنی قرات کو مختصر کر دیتے۔ فرکع تو پس رکوع کر دیا آپ نے، وقرأ اور پڑھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر رکعت الاولیٰ پہلی رکعت میں، بمیۃ و عشرین آیتن 120 آیتیں من البقرہ سورۃ بقرہ سے، اور پھر ثانیہ بسورۃ المثانی، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ مثانی یعنی 100 آیتوں والی سورت آپ نے پڑھ لی۔ وقرأ تو آگے پیچھے کر لیا نا، یہ قرآن پاک میں آگے پیچھے کچھ پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے تیسرے بارے میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی رکوع یاد ہے آپ وہ پڑھ لیتی ہیں، تو ترتیب کا آگے پیچھے کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لمبی قرات کرائی نا، روایت میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمجھو کہ قیام میں سورت بقرہ شروع کر دی، تو صحابی کہتا میرا خیال تھا کہ آپ سورت بقرہ کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، تو آپ نے پہلی رکعت میں ہی سورت بقرہ ختم کر دی، اس کے بعد آپ نے سورت نساء شروع کر دی، اور اس کے بعد آپ نے سورت آل عمران شروع کر دی، حالانکہ آل عمران پہلے آتی ہے نساء بعد میں آتی ہے، تو اس وقت بھی آپ نے ترتیب توڑی تو اس طرح جائز ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی آپ کا قیام تھا، اتنا ہی آپ کا رکوع تھا، اتنا ہی آپ کا سجدہ تھا، یہ تینوں صورتیں غالباً 5.25 پارے بن جاتے ہیں، تو اتنا آپ نے قیام فرمایا، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں سے مرضی ہم جتنا مرضی پڑھ لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی، کوئی منع نہیں آیا، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اس کی ترتیب کو توڑ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے زیادہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو کوئی طبیعت خراب ہو جائے گا، اس طرح ایک مثال ہے کہ ہم نے 2 رکوع پڑھ کے نا، ہم نے کوئی نفل پڑھنے ہیں لیکن ایک رکعت ہم نے 2 رکوع میں پڑھ لی ہے، اور دوسری رکعت میں کوئی مصروفیت ہے، جیسے میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ جب میں نے شروع کی نماز تو مجھے تھا کوئی بات نہیں پڑھ لوں گی، لیکن آپ آ گئیں تو میں نے دوسری رکعت میں اپنی قرات مختصر کر دی، جس طرح آپ نے مختصر کر دی تھی بچوں کے رونے کی وجہ سے، یا آپ کو کھانسی آ گئی، اور ہمیں بھی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے نا، مثال ہم نے نماز شروع کی ہے، لمبی قرات کرنے کا ارادہ ہے، تو کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا واش روم جانا پڑ گیا، تو دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی قرات کر لیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ اجازت مل جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ نے 100 آیتیں پڑھ لی، وقرأ اور پڑھا احنف نے، بالکہف فی الاولیٰ سورۃ کہف کو، فی الاولیٰ پہلی رکعت میں، اور پھر ثانیاتی اور دوسری رکعت میں، بے یوسف اور یونس سورۃ یوسف اور سورۃ یونس آپ نے پڑھی، وذکر اور ذکر کیا، انہ صلی بے شک انہوں نے نماز پڑھی، مع عمر صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صبح کی، بہما ان دونوں صورتوں کے ساتھ، وقرأ ابن مسعود اور پڑھا عبداللہ بن مسعود نے، باربعین آیتن 40 آیتیں من الانفال انفال سے، اور پھر ثانیاتی اور دوسری رکعت میں بسورۃ من المفصل وہ سورت جو مفصل صورتوں میں سے ہے، کالا کہا قتادہ نے، فی من ان شخصوں کے بارے میں، یقرأ بسورۃ واحدہ جو پڑھتے ہیں واحدہ ایک صورت، پھر رکعتین دونوں رکعتوں میں، یعنی جیسے آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ زلزال پڑھی ایک رکعت میں، دوسرے میں بھی آپ نے سورۃ زلزال پڑھ لی، راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے بھول کے وہی پڑھ لی یا آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ جس کو ایک ہی صورت آتی ہے نا
تو وہ ہر رکعت میں سورۃ زلزال پڑھ لے، یا جو صورت اس کو آتی ہے نا وہ ہر رکعت میں پڑھ لے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کہا قتادہ نے ان شخصوں کے بارے میں جو پڑھیں ایک صورت پھر رکعتین دونوں رکعتوں میں، اور یردد صورتم واحدہ، یا وہ بار بار پڑھیں ایک صورت پھر رکعتین ایک رکعت میں۔ کلو کتاب اللہ عز و جل، تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہیں جو اللہ عزت والا بزرگی والا ہے۔ کالا کہا عبید اللہ بن ثابت نے ان انس نے روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانا رجل، تھا ایک آدمی، من الانصاری، انصار قبیلے میں سے، یا امہم فی مسجد قباء، امامت کراتا تھا ان کو مسجد قباء میں، وکانا کلما افتح سورۃ، اور تھا جب بھی وہ شروع کرتا سورت پڑھنے، یقرأ بہا لہم فی الصلاۃ، تو پڑھتا ان کے ساتھ نماز میں، مما یقرأ بہ افتح، یعنی جب بھی شروع کرتا نا قرات کو تو پڑھتا وہ سورۃ قل ھو اللہ ان کے لیے نماز میں، مما یقرأ بہ، جب بھی پڑھتا قرآن پاک کو، الافتح شروع کرتا قرات کو بقل ھو اللہ احد کے ساتھ، یعنی جب بھی کسی رکعت میں قرات کرانی شروع کرتا نا سب سے پہلے قل ھو اللہ پڑھتا، اس کے بعد جو بھی سورت چاہتا پڑھتا۔ تو مقتدیوں نے اس کے ساتھ اعتراض کیا کہ یا تو آپ سورۃ قل ھو اللہ ہی پڑھا کریں یا تو آپ دوسرا قرآن نہ پڑھا کریں، تو دونوں کو کیوں ملاتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو سورۃ قل ھو اللہ سے پیار پڑا ہے، میں تو پڑھوں گا، اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ اور تم امام رکھ لو، تو انہوں نے کوئی اور امام رکھنا بھی نہ پسند کیا کیونکہ ان کی نظروں میں یہ سب سے بہتر امام تھا۔ تو اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 مرتبہ مسجد قباء میں جایا کرتے تھے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو آپ نے مکہ سے مدینہ جا کے سب سے پہلا جب اسٹے کیا تھا نا وہ آپ نے وہاں بنائی تھی، اس کے بعد آپ آئے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر، آپ نے اسٹے کیا، پھر آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ تو آپ کے ساتھ شکایت کی تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے سورۃ قل ھو اللہ بڑی محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا سورۃ قل ھو اللہ کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ آ رہا کہ پہلے سورۃ قل ھو اللہ پڑھتا ہے اور بعد میں قرات کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت کے مطابق نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اپنی مہم پہ بھیجا، لیکن جو لشکر کا امیر مقرر کیا اسی کی ذمہ داری تھی باجماعت نماز پڑھانی، لیکن وہ جب باجماعت نماز پڑھاتا تھا نا تو پہلے قرات کرتا تھا اور بعد میں سورۃ قل ھو اللہ پڑھتا تھا۔ اس کی بھی شکایت آپ کے پاس پہنچی کہ اللہ کے رسول جی پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، جب بھی قرات کراتا ہے نا یہ تو قل ھو اللہ پہلے ہے وہ قرات پہلے ہے، تو آخر میں سورۃ قل ھو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، اور آپ نے بھی اس کو کہا کہ تجھ کو اس سورت کی محبت جنت میں پہنچا دے گی۔ دیکھو نا اس کا یہ بھی ہم سوچے کہ مثال ہے ہم نے کوئی ربع پڑھنا ہے، یعنی جو لوگ صبح تہجد کے ٹائم ایک ایک پارہ روزانہ اپنے نفلوں میں پڑھتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ وہ سورت تو ختم نہیں ہوتی نہ شروع ہوتی ہے، وہ تو آخری صورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ کریں کہ اپنی سورت فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد پہلے سورت قل ھو اللہ پڑھ لیں، پھر جتنا انہوں نے سپارہ پڑھنا ہے نا پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع سجود کر لیں، تو اس طرح صحیح بات ہے۔ لیکن اگر آخر میں ہم نے پہلے قرات کری، اگر کوئی سورت مکمل ہے، مثال ہے آپ نے کوئی سورت پڑھنی، سورت دہر آپ نے پڑھنی ہے نا، تو بعد میں قل ھو اللہ پڑھ لیں، وہ سورت پوری ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی قرات کرنی ہے، پوری سورت نہیں پڑھ سکنی، تو قل ھو اللہ پہلے پڑھ لیں اور قرات بعد میں کر لیں، تو ہر طرح ہی جائز ہے۔ لیکن میرا مشورہ ہوتا ہے، بلکہ میرا شوق ہوتا ہے کہ بچیوں سے کہوں بیٹا تم نے نماز میں جو بھی قرات کرنی سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کیا کرتی پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا، کیونکہ میری بچیاں ماشاءاللہ اس بات میں شوق رکھتی ہیں، کیونکہ اگر اس امام کو شوق تھا، محبت تھی اس سورت کے ساتھ، تو ہمیں بھی بڑی محبت ہے ہر رکعت میں۔ ہاں جی ہر رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اول تو یہ کہ اس کے پڑھنے کا ثواب 10 پاروں کا ہے، کوئی تھوڑا ثواب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس سورت سے محبت اس وجہ سے ہم نے کرنی ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح ذکر ہے۔ ہاں جی پڑھتا تھا اس کو ان کے لیے نماز میں، مما یقرأ بہ، جو پڑھتا تھا قرات، افتح بقل ھو اللہ احد، شروع کرتا قرات کو قل ھو اللہ احد کے ساتھ، حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ فارغ ہو جاتا ان کو قرات کرا کے، ثم یقرأ بسورۃ اخری، پھر یعنی فارغ ہو جاتا یعنی قل ھو اللہ پڑھ کے، پھر پڑھتا کوئی دوسری سورت معہا قل ھو اللہ کے ساتھ ملا کے، وکانا یصنع ذلک فی کل رکعۃ، اور تھا وہ امام اس طرح ہر رکعت میں کرتا۔ فکلمہ اصحابہ، بس بات کی اس سے اس کے ساتھیوں نے یا صحابیوں نے، وقالو انہوں نے کہا انک تفتح یا تفتح بہذہ السورۃ، بے شک آپ نماز کو شروع کرتے ہیں اس سورت کے ساتھ، یعنی قل ھو اللہ کے ساتھ، ثم لا نری، پھر نہیں دیکھتے ہم، انہا تجزی ہوگا کہ بے شک تجھ کو سورۃ قل ھو اللہ کافی ہو جائے، حتی تقرأ بأخری، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں،
فَإِمَّا تَقْرَؤُ بِهَا، بس لیکن یا تو آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، وَإِمَّا أَن تَدَعَ، اور یہاں یہ کہ آپ سورۃ اخلاص کو چھوڑ دیں، وَتَقْرَؤُ بِأُخْرَىٰ، اور پڑھیں کسی دوسری جگہ سے قرآن۔ فقال، پس کہا اس امام نے، ما انا بتارکھہا، میں تو سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑنے والا، ان احببتم، اگر تمہیں پسند ہے، انا امکم بذالکا، یہ کہ میں تمہیں امامت کراؤں اس طرح، ففعلتو، پر ایسا میں کروں گا، وان کریہتم، اور اگر تم برا جانتے ہو، ترکتکم، میں چھوڑ دوں گا تمہیں نماز پڑھانی، وکانوا یرون، اور تھے وہ دیکھتے، انہ من افضلہم، یہ امام ان کا سب سے افضل ہے، وکرہوا، اور انہوں نے برا سمجھا، ان یؤمہم غیرہ، یہ کہ امامت کرائے ان کو کوئی دوسرا امام۔ فلما آتاہ النبی، پس جب آئے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا نا ہفتے میں 2 مرتبہ آپ جایا کرتے تھے مسجد قباء میں، اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو آپ پیدل بھی جاتے تھے اور آپ سواری پر بھی جاتے تھے۔ پس جب آئے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اخبروہ الخبرہ، خبر دی انہوں نے پاک پیغمبر کو اپنے امام کی خبر دینا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا فلانو، اے فلاں، ما یمنعک، کون سی چیز تجھ کو روکتی ہے، ان تفعل، یہ کہ تو نہ کرے، ما یامرک بہ اصحابک، جو حکم کرتے ہیں تجھ کو تیرے ساتھی، وما یحملک علی لزوم ھذہ السورۃ فی کل رکعۃ، اور کون سی چیز ہے کہ آمادہ کرتی ہے تجھ کو کہ لازم ہی تو یہ سورۃ اخلاص پڑھے، فی کل رکعۃ، ہر ایک رکعت میں۔ فقالا، تو اسی امام نے کہا، انی احبھا، بے شک میں سورۃ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، حبک ایھا، محبت کرتا ہے، محبت کرنا تیرا اس سورت کے ساتھ خاص، ادخلک الجنۃ، تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن مرۃ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل، آیا ایک آدمی، الی ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالا، تو اس نے کہا، قرأت مفصل لیلتی فی زکاتی، میں نے پڑھ لیا مفصل میں سے قرآن پاک رات میں ایک ہی رکعت میں۔ فقالا، پس کہا، ھذا کحظ شیری، پھر تو بڑی تیزی سے پڑھتا ہوگا جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی رکعت میں مفصل کی صورتیں، بڑی بڑی لمبی صورتیں ہیں۔ تو کہا عبداللہ نے، پھر تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کحظ شیری، شعروں کے پڑھنے کی طرح، جیسے آپ نے دیکھا کہ بریلیوں کے علماء کرام جب یہ قیام اللیل کے نفل پڑھاتے ہیں تو ستیہ ناس نماز کا کر دیتے ہیں۔ لقد عرفت النظائر، کہتے میں جانتا ہوں، النظائر التی، مشابہ صورتیں، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں، یقرون بینہن، آپ ان کو آپس میں ملاتے تھے، فذکر، تو ذکر کیا، 20 سورتاً، 20 صورتوں کا مفصل میں سے، سورتین فی کل رکعت، آپ 2 صورتیں ہر رکعت میں پڑھتے تھے، یعنی کہتے میں نے تو 2 صورتیں پڑھتے ہر رکعت میں دیکھا ہے مفصل صورتوں میں سے، اور تو نے ساری مفصل صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لی ہیں، پھر تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ مفصل صورتیں یہ نا قرآن پاک شروع سے لے کے مفصل صورتیں، بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں نا، تو مفصل صورتیں ساری اگر ایک رکعت میں پڑھ لی، پھر تو بڑی تیزی کے ساتھ تو نے پڑھا ہوگا شعروں کی شکل میں، ہاں بڑی کالی پڑھا ہوگا نا۔ تو اس میں یہ کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر کو مفصل صورتوں میں سے 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے دیکھا ہے۔ بابو یقرأ فی الاخرجین بفاتحۃ الکتاب، باب ہے فرضوں کی دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا قرآن پاک میں سے۔ حدیث میں اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ جس نے فرضوں کی دوسری 2 رکعت میں، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، 2 میں قرات کر لے، تیسری میں نہ کرے، اجازت ہے۔ ہمارے اماموں نے اس بات پہ پکا پختہ عمل کیا ہے، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ رمضان میں موقع ملتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کہ پہلے 2 فرضوں میں تو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی صورتیں پڑھ لیتے ہوں گے، پچھلے 2 فرضوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ سورۃ اخلاص نہیں پڑھنے دیتے، اتنا ٹائم کم دیتے ہیں، تو یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جلدی کوئی مجبوری جن کو ہوتی ہے ان کے لیے اجازت مل جاتی ہے، لیکن آپ نے 4 رکعتوں کے اندر قرات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرات کی ترتیب حدیثوں میں کل کے لیسن میں غالباً پڑھی ہے کہ فرضوں جو ظہر کے فرض تھے اس میں آپ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں اس سے نصف قرات کرتے تھے، تو اس طرح انسان پڑھ لے، چلو اگر بہت زیادہ کم ٹائم ہے، کچھ نہ کچھ تو پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ٹائم تو سورۃ اخلاص تو کم از کم پڑھ لینا، اس سے کم میں کیا فائدہ، لیکن یہ ضرور ہے
کہ اگر کوئی زندگی میں چانس ایسا ہوگا جلدی کا تو فرضوں کی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کی جو ہے نماز وہ مکمل ہو جائے گی، نماز کم نہیں ہوگی۔ اور اس طرح تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک شاباش، یہی میری عادت ہے، مزہ ہی نہیں آتا۔ دادی مطلب صرف ہم سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے نا، زندگی میں چانس ہو جاتے ہیں۔ مثال ہم کس سفر میں ہیں، سفر میں ہم فرض پڑھ رہے ہیں عصر کے، ادھر سے کالی ہماری گاڑی نہیں چلی جائے کہیں، پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ کے نماز ختم کر دیں تاکہ ہمیں جلدی، لیکن دل نہیں مانتا نا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ بیٹا ایمرجنسی حالات کے وقت ہے، یہ زندگی میں ایسے بھی کئی چانس، مثال ہے کہ برات جا رہی ہے، برات شادی بھی آپ نے جانا ہے، اب آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ اس نماز کو مختصر کر سکتی ہیں کہ پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن سورۃ اخلاص پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ میں تو جب ٹائم نہ بھی ہو نا کہ زندگی میں کئی، میں نے کہا چانس ہوئے، یہ نہیں کہ میں کہتی ہر وقت مجھے نماز بڑی تسلی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سفر کے اندر بھی ہوئی ہیں اور ایسے موقعوں میں بھی ہوئی ہیں نماز کہ شادی حال میں نماز تھی، ادھر ٹائم کھانے کا تھا، پھر ہم نے مختصر کیا لیکن سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑا پچھلی 2 رکعتوں میں۔ لیکن جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں اگر سب سے کم ٹائم ہے، سب سے کم ٹائم ہے تو میری عادت ہے کہ سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں جو ہے نا آمن الرسول سے وہ پڑھ لیتی ہوں، وہ مختصر ہو جاتی ہے نا۔ لیکن بہرحال اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو قبول کر لے، ورنہ جو پاک پیغمبر کی نمازیں ہیں، آپ کی نمازیں بڑی تسلی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ نمازیں جو ہماری قبول ہو جائیں اللہ کے ہاں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، آپ تو اتنی کہلی تیزی سے نماز پڑھا جاتا ہے، نماز کو پڑھا جاتا ہے، بس صرف ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک یہی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ 2 حدیث ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمزوری ہے، بے شک یہ بات ٹھیک ہے، ہم پڑھ سکتی ہیں، عمر فاروق نے سکھایا ہے، اس کو پڑھایا ہے، لیکن متفق علیہ حدیث جو ہے وہ تو اللہم باعث بینی و بین خطایا، یا کم از کم دوسری دعا تو کون پڑھتا ہے، سوال ہی پیدا۔ علامہ باعث بینی یہیں سے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے پڑھتے ہیں، میں نے آپ کی کتاب میں بھی یہیں سے شروع دیکھا، یہیں بالکل۔ سے پڑھتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ کم ہی ٹائم دیتے ہیں امام اس کو پڑھنے کی، اور گھروں کے اندر ہم نے سیکھا ہی ہے سبحانک اللہ ورنہ بس رکوع میں کیا ہوتا ہے، میں الحمدللہ پہ پہنچی ہوتی، یہی میرا حال ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ نہیں کر سکتے نا پھر ہم۔ یہ ضرور ہے کہ اگر جمعے کے 2 فرضوں میں انہوں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لی، پھر یہ ہوتا کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے نا تو میں قل هو اللہ پڑھ کے ان کے ساتھ مل جاتی، پھر ہوتا ہے، میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو ایسا ہی باجی ہوتا ہے۔ سجدے جب سجدہ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اس کے درمیان پھر کرتے ہیں ہم؟ اللہم اغفر لی، نہیں امام پڑھتا ہے؟ ہاں امام بھی پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی پڑھتے ہیں وعافنی، ٹھیک سے؟ وہ پتہ کیا پڑھتے ہیں، ربی اغفر لی 3 مرتبہ ہے دعا، ربی اغفر لی صرف 3 مرتبہ، میں کہتی میں نے جب میں اس بات سے پریشان ہوتی تھی، میں ابھی پوری بھی نہیں تھی میں دعا تو پھر سجدہ آ وہ جاتا صرف ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، بس ربی اغفر لی 3 بار پڑھ کے کام ختم۔ لیکن بیٹا سن 2019 میں جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا، یقیناً مدینے کے امام پہ اتنا میں راضی ہوئی، اس نے ہمیں جو سری نمازیں تھیں نا ظہر اثر کی، پورا اتنا موقع دیا، میں نے 3 رکوع پہلی رکعت میں پڑھ لینے اور 1.5 رکوع پچھلی رکعت میں پڑھنے، سنت کے مطابق یہ ظہر کی نماز۔ عصر کی نماز میں اس نے نا پہلی رکعت میں ہمیں 1 رکوع پڑھنے کا موقع دینا اور دوسری رکعت میں آدھا رکوع پڑھنے کا موقع دینا، کبھی اس سے بھی زیادہ، لیکن یہاں سے ہی ان سے سیکھا، کیونکہ دیکھو نا ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد اور آپ کا قیام، ٹھیک ہے، 2 چیزیں، ان کے علاوہ باقی نماز آپ کا جو تھا نا معاملہ برابر تھا۔ اب جب ربی اغفر لی 3 بار پڑھا تو ادھر ہم نے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی 5 بار پڑھا، تو یہ وقفہ برابر ہوگا؟ بتائیں ذرا، نہیں ہوگا نا، وہ تو بہت کم ہوگا، پھر ہمیں وہ بار بار پڑھنا پڑے گا، اتنا کا ٹائم پڑھنا پڑے گا جتنا ٹائم ہم نے رکوع کیا اور سجدہ کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد اس کے علاوہ باقی ارکان سارے برابر تھے۔ اب ہم نے کیا کیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، چلو سجدے میں، اور ربی اغفر لی پڑھ کے 3 بار کام ختم کر دیا، یہ نماز نہیں، یہ پنجابی کی زبان میں کہہ لے تو ٹکرے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ تو باجی اس طرح ہم امام کے برابر ہی ہمارا سجدہ ہوگا تو ہمیں گناہ ہوگا؟ برابر نہیں آنا چاہیے امام سے، ہمیں تھوڑا پیچھے رہنا چاہیے، مطلب پیچھے، مطلب پیچھے رہنا ٹھیک ہے، برابر ہونا نہیں ٹھیک۔ صحابہ کرام برابر نہیں ہوتے تھے، پیچھے رہتے تھے، پیچھے رہ لے کوئی حرج نہیں ہے، پیچھے بلکہ رہنا چاہیے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن یحیی عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی الظہر فی الاولیین، تھے پڑھتے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں
بے ام الکتاب صورت فاتحہ کو قرآن پاک میں سے، وسورتین فی الرکعتین اخریین، اور 2 صورتیں پہلی 2 رکعتوں میں، لیکن اخریین بے ام الکتاب، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف آپ صورت فاتحہ قرآن پاک میں سے پڑھتے تھے۔ یعنی یہ آپ سے روایت مل جاتی ہے، فتویٰ آپ سے مل جاتا ہے، لیکن آپ کا مستقل معمول نہیں تھا، یہ یاد رکھنا، مستقل معمول آپ کا نہیں تھا، بلکہ فتویٰ مل جاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ پڑھتے تھے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ قرآن پاک میں سے، وسورتین فی الرکعتین، اور 2 صورتیں 2 رکعتوں میں، یعنی ایک صورت ایک رکعت میں آ گئی۔ الاخریین، پچھلی 2 رکعتوں میں، یعنی ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں میں بے ام الکتاب، صرف سورۃ فاتحہ قرآن پاک میں سے پڑھتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآیَةَ، اور سنا دیتے آپ ہمیں کبھی کبھی کوئی آیت، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کے بعد یہ قرآن پڑھا ہے۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، اور لمبی پڑھتے تھے آپ پہلی رکعت، مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، جبکہ دوسری رکعت اتنی لمبی نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت کے لمبی ہونے کی مین وجہ یہ کہ آپ نے ثنا میں دعائیں لمبی پڑھی ہیں۔ میری کتاب میں آپ نے دعائیں پڑھی ہیں نا، جو صحیح مسلم کی دعا، میں تو اس کو اپنی نماز میں تو الحمدللہ میں نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے علاوہ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر اگر وہ جمعے کے 2 فرض ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ پڑھ کے اور اللہ مباعد بینی پڑھ کے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اگر امام نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھائی ہے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے اخلاص پڑھ کے ساتھ مل جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت لمبی ہونے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ثنا میں ساری لمبی دعائیں پڑھتے تھے، اور دوسرا مقصد یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح کی پہلی رکعت اگر آپ لمبی کراتے ہیں نا، ایک تو یہی وجہ کہ آپ نے اس میں ثنا کی دعائیں پڑھی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ اس لیے لمبی کرتے ہیں کہ مسجد میں آنے والوں کی آواز آپ کو سنتی، اور آپ کا ارادہ یہ ہوتا کہ ان کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے نماز کے ساتھ ملنے کا موقع مل جائے، ان کی پہلی رکعت نہ رہ جائے، تو آپ پہلی رکعت کو لمبا پڑھ لیا کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کی 2 وجہ لکھی، میں نے دونوں بتا دی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پہلی رکعت میں ثنا کی لمبی دعائیں پڑھتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ سن لیتے تو آپ کی رات لمبی کر دیتے، تاکہ ان لوگوں کو پہلی رکعت مل جائے، ان کی پہلی رکعت رہ نہ جائے، اور لمبی پڑھاتے تھے آپ پہلی رکعت، مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، جبکہ نہیں لمبی پڑھاتے تھے آپ دوسری رکعت۔ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، اسی طرح عصر میں، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ، اسی طرح صبح کی نماز میں۔ بابو من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، باب ہے جو شخص آہستہ قرات کرے ظہر اور عصر میں، کیونکہ یہ سری نمازیں ہیں، اس میں آہستہ قرات کرنی ہے۔ اس کی قرات کے بارے میں تو سب اقدام نے یہی کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھ کے جان لیا کہ آپ نے قرات کی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو آہستہ قرات کرے کہ ظہر والعصر، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا، کہا ہم نے خباب بن ارت کے لیے، اکان رسول اللہ، کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقرأ فی الظہر والعصر، پڑھتے قرآن کو ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں؟ کالا، نام کی کوئی آستہ سری نمازیں پڑھنے والی ہے نا؟ کالا، کہا اس نے، نام، ہاں۔ قلنا، ہم نے کہا، من این علمتا، آپ نے کس بات سے جان لیا کہ آپ قرات کر رہے ہیں؟ کالا، کہا، باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے۔ جب داڑھی لمبی ہو تو پیچھے والا دیکھ لیتا کہ آپ کی داڑھی ہل رہی ہے، آپ قرات کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کو آیت کو اونچا پڑھ کے ان کو سنا دیا کہ آپ نے کون سی صورت پڑھی ہے ظہر عصر کی نماز کی سری نمازوں میں۔ بابو اذا اسمع الامام آیا، باب ہے جب سنا دے امام کوئی نہ کوئی آیت۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا اوزاعی قال حدثنی یحیی ابن ابی کثیر قال حدثنی عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، یقرأ بأم الکتاب، پڑھتے تھے بے ام الکتاب سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے، وسورۃ معہا فی الرکعتین الاولیین، اور کوئی صورت اس کے ساتھ فی الاولی یعنی پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور رکعت ملا کے پڑھتے تھے، من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز سے، و صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز میں بھی، ویسمعنا الآیہ احیانا، اور سنا دیتے بعض دفعہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی آیت، اس لیے آپ سناتے تھے کہ صحابہ کرام کو علم ہو جائے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھا ہے، اور سنا دیتے آپ ہمیں کوئی نہ کوئی آیت۔ وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، اور تھے آپ لمبی پڑھاتے پہلی رکعت،
ہر حدیث میں پہلی رکعت کے لمبا ہونے کا ذکر آ رہا ہے. اس سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے ثنا کی ساری دعائیں پڑھی ہیں. جس طرح کہ 3 دعائیں میں نے لکھی ہیں نا اپنی کتاب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ہی دعائیں پڑھا کرتے تھے, تبھی تو آپ کی پہلی رکعت لمبی ہوا کرتی تھی. باب کو طویل فی الرکعۃ الاولی, باب ہے لمبا پڑھانا پہلی رکعت میں یا طویل کرنا پہلی رکعت کو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے کہ طویل فی الرکعۃ الاولی, لمبی پڑھاتے قرات پہلی رکعت میں, من صلاۃ ظہری, ظہر کی نماز میں. یعنی آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے اس کی لمبی قرات ہوتی ہے, اس کی وجہ وہی ثنا کی دعائیں ہیں. وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ, اور اس سے کم پڑھاتے آپ ظہر کی دوسری رکعت میں. تقریباً قرات جو جب قرات کی تفسیر آتی ہے تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات برابر کا ذکر آتا ہے, بلوغ المرام میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات